السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی بے جا خرچ ہرگز نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور جو شیطان ہے وہ اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے اور کفر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر ایک تنبیہ ہے اور تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ تنبیہ اس بات کی کہ جو کفار مکہ اس وقت خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے تھے، ان کو تنبیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علو شان رکھنے والا پیغمبر، ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور اس تعلق سے جو واقعہ معراج کا ذکر ہے ابتدائی آیات میں، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک تاریخ کا حوالہ دے کر بھی تنبیہ ہے، کیونکہ اب جو کفار مکہ ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا خاصا تعلق قائم کر چکے تھے اور ان سے علمی رہنمائی لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے حوالے سے، تو ان کی تاریخ کا حوالہ دیا اور اس میں بھی تنبیہ کی، اور وہ بنیادی حقائق سارے بتا دیے جو انسان کے اس دنیا میں ہونے والے امتحان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں جو نکلنے والا ہے اس کے وہ سارے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ اللہ کریم نے یہاں بیان فرما دیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آنورڈز جو ایک ضابطہ اور ایک اصول، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے اصول و ضوابط بیان ہوئے ہیں جو نہ صرف انفرادی اخلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، بلکہ وہ ایک انتہائی پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی طور پر ضروری۔ اور ان اصول و ضوابط کو آپ ایک اسلامی ریاست کا منشور بھی قرار دے سکتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کا منشور بھی قرار دے سکتے ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو اسی طرح سے لیا ہے کہ یہ چونکہ 12 سن نبوی میں کم و بیش یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے ایک آدھ سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو گویا یہاں اس ہجرت کے اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، بنیادی رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اشارہ ہے کہ ایک ریاست قائم ہونے والی ہے اور اس کے اندر ان اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات جو گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ان احکام میں اور ان اصول و ضوابط کے بیان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں بیشتر
جو احکام ہیں ان میں واحد کو خطاب کیا گیا ہے، ایک شخص کو خطاب کیا گیا ہے، اور جو صیغہ اختیار کیا گیا ہے وہ واحد مذکر کا اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین مخاطب ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور امت کے ہادی اور رہنما ہونے کے مخاطب ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پوری امت کو خطاب ہے اور یہ اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ انفرادی حکم دراصل ایک اجتماعیت کا حکم قرار پاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ ریاست اسلامی کا ایک ایک فرد اتنا ذمہ دار ہے، اور ایک ایک فرد کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ والے احکام جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں یہ ہر فرد کو ان کی پابندی لازمی ہے، اور جب ہر فرد اس کی پابندی کرے گا تو پھر ایک انتہائی پاکیزہ ماحول جو ہے وہ تشکیل پا سکے گا۔ تو یہ انفرادی جو حکم ہے وہ قطعاً اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ اس کا تعلق اجتماعی طور پر اس نظم کے ساتھ نہیں ہے یا معاشرتی اسلامی ریاست کے معاشرتی اصولوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی ریاست کے معاشرتی اصولوں ہی کی بات کو اس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ جب افراد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ملتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اجتماعی احکام دراصل جب انفرادی صیغہ واحد کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے تو اس میں بھی اجتماعی حکم ہی دیا گیا ہے۔ تو ان اجتماعی احکام میں اللہ کی توحید کا بیان سب سے پہلے آ گیا، اور اللہ کی توحید بیان کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہوئی تو پھر خاص طور پہ ان کے بڑھاپے کی بات ہوئی، ایک ایسا معاشرتی ماحول، ایک ایسا معاشرتی ڈسپلن جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس بات کو نہ دیکھے کہ باہمی معاملات میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ نیوسنس ویلیو کے اوپر یا اس کی جو معاشرتی حیثیت ہے اس کے اوپر بنیاد کر کے یا اس کے اوپر بنیاد اپنے عمل کی رکھ کے اس کے ساتھ رویہ نہ رکھے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے انر سیلف سے ہو، اس کی اپنی اندرونی جو اس کے کیفیات ہیں اس کا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا معاملہ ہو، اور ظاہری طور پر جس شخص کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے یا جن کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ چاہے اس کا کوئی بھی معاملہ زندگی میں ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر بھی اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے۔ اس میں اس کی اولین مثال والدین کا بڑھاپے کی حالت میں ہونا ہے۔ بوڑھے والدین وہ زندگی سے معطل ہو چکے ہوتے ہیں، زندگی کی تگ و تاز سے، اب سوائے اس کے کہ ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، ان کے لیے ان سے لینے دینے والا کوئی معاملہ ایسا سچ ہوتا نہیں ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور جو اس کا پہلو ہے کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے اور ان کے بیماری کی وجہ سے بالعموم ان کے ایسی چیزیں ان کی خدمت کے دوران آپ کو ناگوار لمحات بھی سامنا کرنے پڑتے ہیں اور ناگوار لمحات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا ایک انتہائی کمزوری، بے بسی اور یعنی سماجی اعتبار سے بالکل ایک معطل شخص جو آپ کے قریب ترین ہے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ انتہائی ناگوار لمحات دیکھ کر بھی تمہارے ذہن کے اوپر، تمہارے چہرے کے اوپر کبھی ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور ناگواری کا ادنا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا تو اگلی بات ہے، صرف کسی ناگوار صورتحال کو دیکھ کر اللہ اکبر، یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے بچپن میں بچے کے ہر طرح کے ناگوار لمحات میں اس کی کیئر بھی کی، اس کی حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اور نہ صرف یہ کہ ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ پوری محنت کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ تو اب وہی والدین ہیں، اب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، تمہارے سامنے ہیں، تو اب کوئی شخص اگر ناگواری کا اظہار کرے گا تو وہ اپنا ایمان گوا بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہیں کہنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، کوئی سخت زبان استعمال کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔
اور خدمت کا بازو جھکائے رکھنا ہے، اور یہ دعائیں کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح بچپن میں مجھے پالتے ہوئے یہ ہمیشہ رحم کرتے تھے، اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس ضابطے میں اب کچھ اور توسیع کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ والدین تو قریب ترین ہیں، اور سب سے بڑا معاشرتی حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد آپ اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جتنے بھی قرابت دار ہیں سب کا حق دو، والمسکین، اور مساکین کا بھی حق دو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ابن السبیل راستے کا بیٹا لفظی معنی، اور یہ ابن السبیل غریب الوطن کے لیے، یعنی جو آدمی اپنے وطن میں نہ ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کو مسافر ہم کہتے ہیں۔ تو مسافر کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق دیں، اگرچہ اس حق حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی سورہ نساء کے اندر بھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے حقوق العباد کی جامع آیت، وہاں بھی گفتگو ہو گئی، اور پھر خاص طور پہ مساکین اور فقراء کے حوالے سے، اور ان جو زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے بات ہوئی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے تحت، وہ بڑی تفصیل سے ہو گئی کہ مساکین کون ہیں، ان کا کیا کیا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے نا ان کا حق دو، یہ بڑا ہی اہم اور انتہائی قابل غور پہلو ہے۔ وہ یہ ہے جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ والدین جو اب زندگی کی تگ و تاز سے معطل ہو چکے ہیں، اب وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ چارپائی پہ پڑے ہیں، ان کی کوئی بھی آپ کو ضرورت نہ ہو معاشرے میں، اور زندگی میں آپ کو کوئی بھی ضرورت نہ پڑے، تو ان کی خدمت کرنے سے تو جنت ملتی ہے اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو۔ اب جو اس معاشرتی دائرے کی ذمہ داریوں کو اسلامی ریاست کے ایک رہنما اصول اور منشور کے طور پر جب توسیع دی جا رہی ہے، تو پھر بھی یہی کہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کو جو دینا ہے نا، وہی ایتاء ذی القربى، جو سورہ نحل کے اندر بھی آیت نمبر 90 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا ایک مطلب تو ہے ون وے ٹریفک ہونی چاہیے، بس دیتے جاؤ۔ حق یہ نہ رکھو کہ جناب میں نے کیا دیا تھا اور اس نے کیا دینا ہے، اور اس نے مجھے نہیں دیا، اور اس نے کیا دینا تھا اور اس نے نہیں دیا تو میں بھی نہ دوں۔ یہ آپس میں یہ اس کو مقابلے اور موازنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایتاء ذی القربى آپ کی طرف سے بس جاتے رہنا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے، چاہے وہ حسن سلوک کی بات ہے، چاہے وہ اچھی گفتگو کی بات ہے، چاہے وہ اچھے رویے اور اچھے تعلقات کی بات ہے، اور چاہے وہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے رشتہ داروں کو دیا کیا ہے۔ اب وہ جو دینا ہے نا، اس کی مزید وضاحت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ رشتہ دار کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہیں دینا، اس کا حق سمجھ کے دینا۔ یہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ مقرر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کا تعلق معاشرتی لین دین سے نہیں ہے، لہٰذا وہ ساری کی ساری جو صلہ رحمی کی احادیث ہیں، اور جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کو ملاؤ اور اس رشتہ داری کو ملاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، ادلے بدلے میں جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے وہ اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو اصل صلہ رحمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹتا ہے تم اس سے جڑو، جو تم سے جڑتا ہے اس سے تو ہر کوئی جڑتا ہے۔ جانور بھی اگر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے تو انسان جانور کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، یا اس کو الٹ کر کہہ لیجئے انسان جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا شروع کر دے تو جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بدلے بدلے میں تو حیوانات بھی آ جاتے ہیں۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جڑے چاہے نہ جڑے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، اس نے اس کا حق سمجھ کے دینا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ ہے اصل میں پہلو جو بیان کیا جا رہا ہے۔ والدین کے حوالے سے بھی یہی ہے، ان میں سے کوئی اگر ایک شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے، یا دونوں او کلاہما،
یا دونوں پہنچ جائیں۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ بالکل زندگی کے تگ و تا سے معطل ہیں یا آپ کے کسی کام آنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے رشتہ داروں کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آپ کے کام آنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا اللہ نے آپ کے اوپر حق مقرر کیا ہے، آپ نے وہ حق دینا ہے، آت ذی القربی حقہ، اور جب آپ نے وہ دینا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آپ نے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر جو فرض عائد ہوا تھا آپ نے تو اس فرض کی ادائیگی کی ہے، ان کا حق تھا آپ کے اوپر۔ لہٰذا جب یہ ذہن میں رہے گا، اور پھر صرف رشتہ داروں کا حق نہیں ہے، یعنی اولاد کا حق، رشتہ داری تو پھر اسی طرح ہے نا، سب سے بڑا معاشرتی حق والدین کا، اور اس میں بھی سب سے بڑا حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والدہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا معروف، آپ سب کو معلوم ہے کہ من احق بحسن صحابتی، صحابی نے پوچھا تھا میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا امک، تیری ماں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کا معیار جانچنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں اس کے دوست کتنے ہیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا اس کی جو ہے وہ دنیا میں جب بیٹھتا ہے محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ مرجع اخلاق بنا ہوتا ہے، یہ نہ دیکھے، وہ دیکھے اس کے والدہ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں۔ یہ تو اولین معیار، امک ثم من۔ باہر جا کے تو ہم جناب مرجع اخلاق بنے ہوتے ہیں، گھر میں کیا معاملات، پھر اس کے بعد حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ٹھیک ہے ساری دنیا حسن سلوک کی حقدار ہے، لیکن اولین حقدار تو والدہ ہے۔ ثم من امک، ثم من امک، 3 دفعہ فرمایا ماں ہی ہے، چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد صاحب ہے۔ ثم ادناکا، ثم ادناکا، ثم ادناکا، پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو قریب تر ہیں، پھر جو اس کے بعد قریب تر ہیں، پھر اس کے بعد جو قریب تر ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے سب سے تعلق ہے، سب ہی حسن سلوک کے حقدار ہیں، لیکن سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار تو ماں ہے، اور ماں کے علاوہ باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے علاوہ جب یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس میں صرف رشتہ دار نہیں آتے، اس میں پھر مسکین بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، پورا معاشرہ آ جاتا ہے۔ یہاں تو 3 کا ذکر کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں پورا ایک ضابطہ ہے، ڈسپلن ہے، اس کی تفصیل وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جو مسکین ہے، یہاں مسکین اور مسافر کا یہ ایک سیاق و سباق میں ذکر ہو رہا ہے، جس سیاق و سباق میں والدین کا ذکر ہوا کہ اگر وہ اما یبلغن عندک الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین ہیں، گویا بالکل آپ کے کام آنے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ رشتہ دار ان کا حق سمجھ کے ان کو دینا ہے جتنے بھی کمزور ہیں۔ والمسکین، مسکین کا بھی حق سمجھ کے دینا ہے، اس کی سماجی حیثیت تو ہے ہی کوئی نہیں، مسکین آپ کے کیا کام آئے گا؟ جو خود مسکین ہے وہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ لہٰذا اس کی کوئی نیوسنس ویلیو کو دیکھ کر، اس کی کسی سماجی حیثیت کو دیکھ کر، یا کسی ایسی بات کو کیلکولیٹ کر کے کہ یہ کل کلا میرے کام آئے گا، وہ جو آپ حق دیں گے وہ اس کا حق نہیں ہوگا۔ اس کا حق وہ ہے جو اس کی معاشرتی اور سماجی سرگرمی میں اور اس پورے لین دین کے معاملے میں آپ کے قطعاً کام آنے کے ناقابل ہونے کے باوجود بھی اس کا حق ہے۔ تو اس لیے مسکین کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسافر کا ذکر فرمایا۔ مسافر اپنے گھر پہ یا اپنے وطن میں جتنا مرضی وہ صاحب حیثیت ہو، جب وہ مسافر ہوتا ہے تو وہ غریب الوطن ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے وطن میں جتنی مرضی عزت والا ہو، جب وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا نا، چاہے وہ بادشاہ ہو، جب وہ کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی۔ لہٰذا مسافر کی خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ اسی لسٹ میں جو شمولیت ہے
وہ یہ بتاتی ہے کہ ان سارے حق حقوق کا جو خاص طور پہ اسلام کے ایک ریاستی اصول کے طور پر اور ضابطے کے طور پر جو ایک معاشرت قائم کی جا رہی ہے، وہ کس طرح کی معاشرت قائم ہو رہی ہے، ذرا اندازہ تو کیجئے کہ مسافر کا حق اللہ قائم کر رہا ہے، لہٰذا وہ کیسا معاشرہ ہوگا جہاں مسافر کا حق ہے۔ تو کوئی مسافر جب ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اجنبی کیسے محسوس کرے گا کہ جس شہر میں بھی جائے گا اس شہر کے لوگوں پر اس کا حق اللہ نے مقرر کیا، لہٰذا وہ جا کے جب ان سے اگر کسی بستی کے لوگوں نے مسافر کی 3 دن جو ہے وہ اس کی خاطر خدمت کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، صرف اس وجہ سے عزت کرے کہ یہ مہمان، اگر وہ مہمان رشتہ دار ہو تو وہ عزت اور زیادہ کرے، پھر 2 اس کو ثواب ملیں گے، ایک حق مہمانی ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح سے جو دینا ہے، صدقہ دینا، لوگ سوال پوچھتے ہیں بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار کو دیا جائے اور رشتہ دار بھی پڑوسی ہو، یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے رشتہ دار پڑوسی کو صدقہ دیا نا تو آپ کو 3 اجر ملے ہیں، 1 اجر صدقہ دینے کا، 1 اجر حق جوار ادا کرنے کا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، اور تیسرا اجر رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، 3 اجر جس میں ملیں گے، بہترین صدقہ تو وہ ہے۔ لہذا آتی ذی القربى حقہ اور والمسکین وابن السبیل، یہ جو ایک ڈسپلن ہے کہ معاشرے کا وہ محروم طبقہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تمہارے اوپر حق ہے، اور یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، فرض صدقات کے علاوہ ہے۔ جب اللہ نے حق رکھا ہے تو آپ جب کسی کو دے رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ اس کا حق رکھا تھا، آپ اس کے حق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تو پھر کسی کے اوپر احسان تو نہیں ہے۔ تو وہ کیسا معاشرہ ہوگا جس میں ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہا ہو، اور معاشرے میں سب کی کفالت بھی ہو رہی ہو، اور سارے لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کی غربت بھی دور ہو رہی ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں، یعنی کس طرح کا معاشرہ ہے؟ اس کو آپ سمجھیں ذرا، اس معاشرے کو۔ آتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو حق دینا یہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابدأ بمن تعول، رشتہ داروں سے شروع کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں ہر فرد کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، جب وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کر کے، رشتہ داروں کو جتنا معلوم ہوتا ہے نا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں مستحق، اتنا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ جتنا کوئی قریبی ہوگا اس کو اتنا معلوم ہوگا۔ اب میں اور آپ اگر اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اور ہر فرد اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق سمجھ کے دینا شروع کر دے، تو آپ یہ فرمائیں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کوئی؟ یہ بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز بن کے وہ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ مستحقین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ اشتہار دیتے ہیں کون کون مستحق ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، مستحق ڈھونڈے جا رہے بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ سسٹم اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آپ جب چیریٹی آرگنائزیشنز کے بڑے بڑے جو مینیجرز ہیں ان سے جا کے دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کبھی اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھا ہے؟ چیریٹیز چل رہی ہیں بڑی بڑی، ماشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، افریقہ کے دور دراز ممالک میں جا کے چیریٹی ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اور اربوں خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا وہ جو رشتہ دار، قرآن نے تو جو ڈسپلن قائم کیا تھا اسلامی ریاست کا، جو اصول دیا تھا، وہ تو والدین کے بعد وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ، جو قریب قریب ہیں پہلے ان کو تو دیکھو، اور ہر شخص جب اپنے قریبیوں کو دیکھے گا تو آپ دیکھیں تو صحیح وہ معاشرہ کیسا ہوگا، اس معاشرے میں گیپ کہاں رہے گا، وہاں مستحق ڈھونڈنے کی ضرورت کیا پڑے گی۔
وہاں تو ہر ایک کو پتہ ہے، میرے رشتہ داروں کو مجھے معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہوں. اور جب ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوں تو اس معاشرے میں چیریٹی آرگنائزیشنز کا سکوپ ہی کیا باقی بچتا ہے. وہ اس وقت بچتا ہے جب کہیں آپ نے ایک علاقہ آپ نے کور کر لیا ہو اور پھر آپ کو کہیں کسی اور علاقے میں جانا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم وہ جو ترتیب اور وہ جو سیکوینس قرآن نے بنایا تھا، ہم اس سیکوینس کو کبھی بھی ملحوظ نہیں رکھتے، ہم نے بالکل الٹی طرف سے کام شروع کیا. بڑی خیر کی بات ہے اور بڑی ہی قابل تحسین بات ہے کہ دنیا میں مسلمان یہ خیرات کا اور چیریٹی کا بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں، اور اپنی ضروریات ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت کوئی بھی موقع آ جائے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کی بات سبحان اللہ، یعنی ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں جو ممالک چیریٹی کرتے ہیں، یعنی خیرات میں مال دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، ان میں پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. دوسری بڑی چیریٹی پاکستان میں ہے. لیکن غریب تو یہاں پہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. یہاں اتنے غریب ہیں، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. یعنی غریبوں کو آپ گننا شروع کر دیں تو ہر گلی ہر محلے میں آپ کو ملیں گے. تو کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی چیریٹی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سیکوینس، وہ ترتیب، وہ حفظ مراتب، وہ کام کرنے کا جو پریورٹیز ہیں جو اللہ نے مقرر کی تھی، ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں. وہ ہم سے یہ پورا ڈسپلن گم ہو گیا ہے. تو وہ کیا تھا ڈسپلن؟ وہ یہ ڈسپلن وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. رشتہ داروں سے شروع کرو بھائی، اپنے رشتہ داروں کو دو جو قربت والے ہیں، اور رشتہ داروں کے بعد پھر جو جغرافیائی قربت والے ہیں یعنی پڑوسی. تو پڑوسیوں میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے اس کا زیادہ حق، اور پڑوسیوں میں سے بھی فرمایا کہ جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے. اور اگر سب رشتہ دار ہوں یا سب غیر رشتہ دار ہوں برابر ہوں تو پھر جس کا دروازہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ. اور کتنا حقدار ہے، پڑوسی کا حق کتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل جب بھی آتے تھے پڑوسی کا حق، جب بھی آتے تھے پڑوسی کے حق کے بارے میں نصیحت. اللہ اکبر. ما زال جبریل یوصینی بالجار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آ کے اس قدر تسلسل کے ساتھ لگے رہے، پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق، پڑوسی کا حق. یعنی جب آنا آ کے پڑوسی کی بات کرنی. ما زال جبریل یوصینی. اور یوصینی یہ جو اوصا یوصی ہوتا ہے یہ تاکیدی حکم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے یاد دہانی کراتے رہنا، نہیں. ہر دفعہ جتنی تاکید مجھے جبریل کرتے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ. مجھے گمان ہونے لگا کہ جتنا تاکیدی حکم آسمانوں سے آ رہا ہے، ظاہر ہے جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تھوڑی دیتے تھے، وہ اللہ فرماتا تھا. تو جتنا تاکیدی حکم آ رہا ہے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب اگلا حکم یہی آئے گا کہ اس کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا گیا. انہ سیورثہ، وہ وراثت میں حصہ دار بنا دے گا. مجھے یہ گمان ہونے لگا. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے تاکید کی. تو یہ اصل میں وہ ڈسپلن ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ابدا بمن تعول. گھر سے شروع کرو. ہر شخص یہ اس ڈسپلن میں آ جائے گا تو وہ معاشرتی، وہ اسلامی ریاست بنے گی. اسلامی ریاست کی وہ معاشرت قائم ہوگی جو ایک انتہائی پاکیزہ معاشرہ ہے، اور جس میں لوگ بالکل بغیر کسی دوسرے کے اوپر احسان کیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں گے. یہ ہے اصل میں وہ ڈسپلن. اس میں مسکین اس کو کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والے کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اس نے پناہ گاہ ڈھونڈنی ہے وہاں جا کے. اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ رہے گا کہاں. کیوں؟ وہ جس معاشرے میں جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا اگر معاشرہ ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دوسرے شہر سے آنے والا ہے اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے مال میں اس کا حق رکھا ہوا ہے. جب ان کے مال میں ان کا حق ہے تو کسی کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصل میں وہ اسلامی ضابطہ ہے. ابھی قائم نہیں ہوئی اسلامی ریاست، اور اصول پہلے سے اصول و ضوابط دیے جا رہے ہیں،
اور یہ رہنما اصول ہیں، اور اس میں سے اندازہ کیجئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑا امپیکٹ رکھتی ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اب یہ جو رشتہ، یہ جو والدین سے شروع ہوا معاملہ، اور پھر اب سب کو دینا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ صرف پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، حسن سلوک کی بات بھی ہے، اور سارے معاملات ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ پھر بھی حق حقوق کے معاملے میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے بے جا خرچ نہیں کرنا۔ فضول خرچی اور بے جا خرچ میں فرق ہوتا ہے۔ فضول خرچی کو قرآن نے اسراف کہا ہے، اور اسراف کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، یہ اسراف۔ اور اسراف کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے سورہ اسی طرح یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آگے وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ہے، آیت نمبر 33 میں غالباً۔ تو وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، قتل میں زیادتی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ جس نے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لیتے وقت قتل میں زیادتی نہ کرے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قتل میں زیادتی کرتے وقت لاش کا مسئلہ کیا جا سکتا ہے، اذیتیں دے کے قتل کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایک قتل کے بدلے کئی قتل کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا قصاص میں قتل کرنے کا حق تو ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں ہے، اسراف، حد سے بڑھنا۔ اور یہاں آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو۔ وہ یوں بندھا ہوا ہو جائے، یوں بندھا ہو جائے، یا ایسے بندھا ہو جائے، واللہ اعلم۔ اس کی ایک تمثیل حدیث میں بھی آئی ہے، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، وہاں پہنچتے ہیں کہ اس کا مغلولہ کا کیا معنی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بخل کو، کنجوسی کو واضح کرنے کے لیے کہ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ وہ جناب آپ بالکل اپنے خزانوں کی بوریاں ہی کھول دو اور بالکل آپ خود مسکین ہو کے بیٹھ رہو۔ دونوں باتیں نہیں کرنی، بلکہ درمیان میں، جیسے سورہ فرقان کے اندر جہاں عباد الرحمن کی خصوصیات بتائیں تو وہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ اسراف کرتے یعنی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے، بخل کرتے۔ تو یہاں جو مغلولہ ہاتھ کو باندھنے کی بات کی ہے، بندھا ہوا ہاتھ ہونے کی بات، تو اسی کو وہاں پہ قطر یعنی ولا یقتروا کہا ہے، کہ یعنی وہ بخل کا استعارہ ہے، ہاتھ کو روک رکھنا۔ اور سورہ مائدہ میں اور سورہ مائدہ وغیرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہ بھی اللہ کریم کے بارے میں ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے، یہ کہتے تھے ید اللہ مغلولہ۔ اللہ کا ہاتھ بندھا، کیا مطلب؟ اللہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ کنجوس ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بخیل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یہودی بکواس کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، لیکن وہ جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاتھ اس کے کھلے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، البتہ وہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ اللہ، یہ گویا دونوں پہلو جو بیان ہوئے ہیں، اسراف کا بھی اور جو بخل کا بھی،
کہ نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو، اس کے درمیان میں راستہ ہونا چاہیے۔ وہ درمیانی راستہ کیا ہے وہ تو ایک اگلی بات ہے، لیکن یہاں جو مبذر کہا یا تبذیر کہا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے۔ یہ نہ اسراف ہے نہ بخل ہے، بلکہ یہ تبذیر ہے، یہ ایک تیسری چیز ہے۔ اسراف اور بخل تو سمجھ میں آتا ہے، بخل کنجوسی ہے، اور اسراف حد سے آگے کی طرف بڑھ جانا ہے، بخل حد اعتدال سے پیچھے کی طرف بڑھ جانا۔ تو یہ بخل ہے، کنجوسی، اور وہ اسراف ہے۔ تو یہ تبذیر کیا ہے؟ یہ ایک بالکل تیسری چیز ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ کرتے وقت عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ فضول خرچی نہیں کیا جانا چاہیے، اگرچہ اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ فضول خرچی ہی کیا ہے، اور مترجمین اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی کرتے ہیں، اور وہ اسراف کے مترادف ہی اس کو سمجھتے ہیں، جیسے اسراف ہے ایسے ہی تبذیر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عمومی معنوں میں اسراف اور تبذیر یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہوں اور ہو سکتے ہوں، لیکن حقیقتاً ان میں فرق ہے۔ تبذر تبذیرا، اس کا اوریجن جو ہے، دیکھیں اس کا اوریجن صرف ہے، سین را فا، اسراف کا، اور جو روٹ ورڈ ہے اور جو اس کے ابتدائی جو مادہ جو ہے سین را فا ہے، اور اس کا مادہ یہ با ذال را ہے، اور با ذال را بذر، یہ بیج کو بھی کہتے ہیں، بذر بیج کو کہتے ہیں، اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ بذر اصل میں اس غلے کو کہا جاتا ہے جو انسان نے بچا کے رکھ لیا ہوتا ہے بیج کاشت کرنے کے لیے، یعنی اصل جو اس کی جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اور جو پریکٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس لفظ کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ بذر اس غلے کو کہا جاتا ہے جو کسان اس کو بچا کے رکھ لیتا ہے، اور بچا کے رکھ کے باقی وہ خرچ کرتا ہے، اس کو نہیں خرچ کرتا، اور اس کو خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے لیے اس کو بیج کے لیے رکھا ہوا ہے اور آگے کاشت کرنا ہے۔ تو جو شخص اس کو بھی خرچ کر دے، یعنی وہ جو بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی خرچ کر دے، تو وہ مبذر ہے۔ لوگوں نے اس کو کلچرلی، اہل لغت نے اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ البتہ بذر چونکہ اس کا معنی بیج ہے، اور بیج جب کاشت کیا جاتا ہے تو تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی زمین ٹھیک ہے اور کون سی زمین نہیں ٹھیک، بیج تو بس ایک چھٹا دیا جاتا ہے اور بیج گر جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، ایک متفرق کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نواب صدیق حسن خان علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے مختلف اہل لغت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں با اور ذال یہ کسی مادے میں اکٹھے آ جائیں تو اس میں تفرق کا اور متفرق ہونے کا اور پھیلا دیے جانے کا مفہوم اس میں از خود موجود ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی با اور ذال اکٹھے آ جائیں مادے کے اندر۔ تو یہ بذر جو ہے اس میں گویا معنی بیج بھی ہے اور معنی اس کو پھیلا دینا بھی ہے۔ اب آئیں تبذیر کی طرف، تو بذر یبذر تبذیر کا معنی ہوگا کہ آپ اپنے جمع پونجی کو اور جو آپ کا قیمتی ترین متاع ہے اس کو آپ پھینکتے ہوئے دیکھیں ہی نہ کہ کہاں گر رہا ہے، گویا آپ بے جا خرچ کریں۔ لہٰذا اس کے مفہوم میں اسراف سے کہیں بڑھ کر مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسراف تو جائز کاموں میں زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور تبذیر جائز ناجائز دیکھے بغیر خرچ کرنا، بغیر کسی پرواہ کے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ تبذیر ہوگا اگر وہ ناجائز کام پہ خرچ کیا، ناجائز کاموں پہ خرچ ہوگا، بے جا خرچ کرنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیں، بے جا خرچ کرنا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کریں، اسراف فضول خرچی نہ کریں۔ اور ویسے تو اگر آپ فضول خرچی کے معنی کو بھی اگر بہت بنظر غائر دیکھیں تو فضول خرچی بھی اصل میں تبذیری ہوتی ہے۔ کیسے کہ فضول کے معنوں میں منفیت پائی جاتی ہے، فضول ہوتا ہی نفی ہے۔ جو زائد ہو اور منفی نہ ہو وہ فضل ہوتا ہے، اور زائد ہو اور منفی ہو وہ فضول ہوتا ہے۔ لہذا فضول خرچی ہوتی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی وضاحت اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایڈیشنل چیز جو زائدہ ضرورت ہو وہ اچھی بھی ہو تو وہ اچھی نہیں رہتی، وہ فضل بھی ہو تو جب وہ اسراف بنتا ہے تو وہ فضول ہو جاتا ہے، وہ فضل بھی ہو تو اسراف بن کے فضول ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟
کہ آپ کوئی چیز مثال کے طور پر حلال طیب روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، وہ انتہائی طیب اور پاکیزہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا خرچ کرنے کا بھی اجر ہے۔ آپ اہل خانہ کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے آپ اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے اور نیت کرے صدقے کی تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور ہر چیز جیسے جیسے آپ ضرورت کے مطابق، حتیٰ کہ آپ اپنے لیے لباس اختیار کرتے ہیں اور اپنے جسم کو چھپانے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سارا کا سارا حلال طیب پاکیزہ مال جب آپ ان جائز ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں یہ سب صدقہ ہے، سب اجر ہے۔ لیکن وہی اگر زائد ضرورت خرچ کرنا شروع کر دیں، ضرورت سے زائد خرچ کرنا شروع کر دیں، چاہے کھانے پینے میں، چاہے لباس میں، چاہے دوسروں کے لباس میں، چاہے اپنے، تو جو ہی وہ بڑھے گا، مال وہی ہے پاکیزہ، چیز وہی ہے، عمل وہی ہے، لیکن جب وہ زائد ضرورت ہوگا تو وہ اسراف بن جائے۔ جب اسراف ہوگا تو اسراف جو ہے وہ اسی طرح زیادتی ہے اور گناہ ہے، اسراف گناہ ہے، اور وہ گویا جو گناہ ہو جائے گا پھر وہ فضول ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اچھی چیز بھی اچھی نہیں رہتی جب وہ زائد ضرورت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یعنی اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، روپے خرچ کرنا نہیں ہے، دولت خرچ کرنا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اسراف ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اگر زائد ضرورت، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ ان کے اوپر وقت لگاتے جاتے ہیں تو آپ گویا اپنے وقت میں اسراف کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں اسراف کر رہے ہیں، ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسرف فی الماء، اور یہ بات آپ نے وضو کے ضمن میں فرمائی، لا تسرف فی الماء، پانی کے اندر اسراف نہ کریں، پانی میں زائد ضرورت پانی استعمال نہ کریں، اندازہ تو کریں۔ اور ہم نے اس کا مفہوم کشید کرتے وقت یہ کہا، ہاں یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ میں نے علماء کو کہتے سنا، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت پانی جو ہے وہ بہت کم یاب ہوتا تھا نا، پانی حاصل کرنے کے لیے بڑا دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا اور جا کے پانی لانا پڑتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء، پانی ضائع نہ کریں اور پانی میں اسراف نہ کریں، اور ظاہر پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، یعنی اس کا پھر وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا، ولو کنت علی نہر جار، بہتے ہوئے دریا کے اوپر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، تو دریا ہو اور بہتا ہوا ہو تو پانی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہاں پانی کی کمیابی کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار۔ تو اگر ہم اس کا مطلب یہ کریں کہ اس وقت تو پانی نہیں ملتا تھا اس لیے کہا تھا، آج ہمارے پاس ٹوٹیوں میں پانی ہے، بلکہ آٹومیٹک ٹوٹیاں ہیں، اللہ اکبر، تو آج ہم جس طرح مرضی ٹوٹی کھول لی، اندازہ تو کریں کتنا ٹائم لگتا، کتنا پانی ضائع ہوتا ہے اگر ٹوٹی کھول کے آپ وضو کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی سپیڈ میں ٹوٹی کھولی رہنے دیں تو کتنا پانی بہہ جاتا ہے، یہ اسراف ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دفعہ یہ ذکر ہو چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے پانی سے وضو فرما لیتے تھے جس کو آپ ہمارے یہاں کے پیمائش کے اعتبار سے آپ اس کو کوارٹر لیٹر کہہ سکتے ہیں، پاؤ یا 1.5 پاؤ، اتنے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے، اللہ اکبر، اور 1.5 کلو پانی سے یا 1.5 لیٹر پانی سے آپ غسل فرما لیتے تھے، یعنی اس قدر کم پانی استعمال کرنا۔ اور صحابہ کرام خود وہ بھی حیران ہوتے تھے، یعنی اب آج کے دور میں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا کم پانی استعمال کرنے پر صحابہ کرام خود حیران ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لا تسرف فی الماء، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اسراف استعمال کیا ہے تو یہ تبذیر اس اسراف کے لفظ سے مختلف ہے۔ اسراف کا جو لفظ ہے
وہ زائد ضرورت خرچ کرنے کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تبذیر کا لفظ ہے یہ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا ناجائز کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں ناجائز جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت نہیں ہے، یا ایک تو ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، آپ نے اچھی سے اچھی چیز خریدنی ہے، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، آپ پھر بھی اس سے زیادہ مہنگی چیز خریدتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اور یہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ یہ میں لمٹس میں رہ رہا ہوں یا لمٹ سے آگے جا رہا ہوں، تو وہ ایک خاص حد سے آگے نکلنا وہ اسراف بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو بعد میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ واقعہ ذکر کر کے ہمارے اوپر بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ بڑی سخت بات ہے، یہ نہ کیا کریں۔ تو میں پھر کرتا ہوں آج کہ میں جب الگ گھر میں نے بنا لیا، والدین کے گھر سے الگ آ گیا، میری نوکری ہو گئی اوکاڑا میں، تو ایک دفعہ میرے والد صاحب تشریف لائے میرے گھر۔ تو والد صاحب نے ڈرائنگ روم میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، ویسے عام طور پہ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے تھے والد صاحب، آ کے لاؤنج میں یا بیڈ روم میں بیٹھتے تھے، تو کوئی مہمان تھے یا کیا تھا، تو والد صاحب ڈرائنگ روم میں کچھ دیر بیٹھے۔ تو مہمان جب چلے گئے تو والد صاحب نے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھے کہا کہ حماد تمہارے ڈرائنگ روم میں 2-3 چیزیں ناجائز ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ اس میں ناجائز کیا کچھ ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جو چیز ضرورت کے بغیر ہے نا وہ ناجائز ہے۔ مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز مجھے ایسی نہیں نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں ایک بڑا سا واز پڑا ہوا تھا، کیا کہیں گے اس کو، یہ گملہ سا اور گلدان سا جو بنا ہوتا ہے، وہ کونے میں پڑا ہوا تھا پتھر کا، اور اس کے اوپر اندر آرٹیفیشل پھول تھے، وہ پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ بتاؤ اس کی ضرورت کیا ہے یہاں سوائے سجاوٹ کے، اس کی اور؟ میں نے کہا جی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کے لیے رکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں سجاوٹ کیا ہوتی ہے، سجاوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس لیے سجاوٹ کرنی ہے؟ پھر انہوں نے مجھے مسئلہ سمجھایا۔ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کارپٹ پڑا ہے، یہ صوفہ پڑا ہے، یہ کرسیاں پڑی ہیں، ان کے اوپر گدیاں بچھی ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آپ اچھے سے اچھا کارپٹ لے لیں، خوبصورت سے خوبصورت کارپٹ لے لیں، خوبصورت سے خوبصورت صوفہ لے لیں، آپ اچھی سے اچھی گدی رکھیں اس کے اوپر، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن صرف سجاوٹ کے لیے لینا، ضرورت کی چیز کو خوبصورت لینا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، یہ مطلوب ہے کہ آپ اس میں خوبصورتی پیدا کریں۔ اسلام کا حسن ہے، اور اسلام نے ایک نفیس مزاج دیا ہوتا ہے ہر انسان کو، لیکن وہ کہتے ہیں صرف ڈیکوریشن کی غرض سے کوئی چیز لینا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ میری سمجھ میں یہ مسئلہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات سخت ہے یا نرم ہے، میں یہ کہتا ہوں کتنی، اب اس معیار کے مطابق دیکھیں تو ہماری زندگی میں کتنی چیزیں جو زائد ضرورت ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے ضرورتیں پیدا کی ہوئی ہیں خود سے، اور خود سے ان کو ضروری بنایا ہوا ہے، اور بنا کے اب یا تو وہ تبذیر ہے یا پھر وہ اسراف ہے۔ اور ڈیکوریشن، برائے ڈیکوریشن آپ دیکھو تو صحیح، ڈیکوریشن انڈسٹری بنی ہوئی ہے پوری ڈیکوریشن پیسز کی، اور ایسی ڈیکوریشن، اللہ اکبر، اور اس کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں، ظاہر ہے پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے نا، جب آپ چل پڑتے ہیں تو پچھلے دنوں ایک چرچا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک شادی کا، تو پتہ چلا اس کے صرف ڈیکوریشن کا جو ٹھیکہ تھا وہ 16 کروڑ روپے کا تھا، شادی کے موقع پر، جس نے چند گھنٹے بعد ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے 16 کروڑ لگائے ہیں۔ تو اس جو بھی اس کے جو کرنے والے ہیں منتظمین، جو شادی، انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کتنے لگائے ہوں گے سجاوٹ کے اوپر؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل میں وہ بات، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، جو اسراف اور تبذیر کا فرق ہے۔ اور اگر کسی نے ناجائز کاموں پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا
لہٰذا تبذیر یہ نہیں ہے کہ اب حد سے زیادہ خرچ کریں گے تو تبذیر ہوگی. تبذیر اصل میں بے جا خرچ کرنا ہے، اور حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اور اگر بے جا بھی ہو اور حد سے زیادہ بھی ہو تو وہ پھر تبذیر بھی ہے، پھر وہ اسراف بھی ہے. اللہ اکبر. لہذا اس کی وضاحت فرما دی کہ اگر پھر تم باز نہیں آؤ گے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا والا حکم کیوں ہے، اس کی وعید بتا دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھیں یہ جو مبذرین ہیں نا، یعنی تبذیر کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو ہیں ہی شیطانوں کے بھائی. اللہ اکبر.